جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو میں سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہم یہ 25 تاریخ کو جو فرانزک آڈٹ کی رپورٹ آئے گی اور بڑے سارے جو ٹارگیٹس ہیں وہ انہوں نے آ کے مارک کر لیے تھے، اور اس میں سب سے بڑا جو ٹارگیٹ تھا یا جو یہ پارٹی تھی وہ جہانگیر ترین صاحب تھے۔ لیکن پھر ہم نے وہ دیکھا اس کے ایف آئی اے کی رپورٹس بھی آپ نے سنی، کمیشن کے آپس میں لڑائی جھگڑے، ایف آئی اے کے آفیسر ان کو معطل کر دیا گیا، اور ابھی یہ 25 بھی سر پہ آ گئے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹائم جو ہے نا وہ پورا نہیں ہو رہا، تو لہٰذا ہم اس کو تھوڑا سا ویٹ کریں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ویسے یہ نہیں ہے، یہ جو ہے اس کا شوگر کا جو ہے یہ علیحدہ ٹاپک ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس میں بڑی انفارمیشن ہے، وہ میں آپ کے ساتھ اس پہ ایک علیحدہ میں بلاگ کروں گا۔ جو آج میں نے سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ایکسکلوسیو سٹوری ہے، وہ کیبنٹ سے ہے، جو اس کا اجلاس ہوا ہے کیبنٹ کا، بھی منگل والے دن ہوا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کو ایک وہاں پہ انہوں نے بریفنگ دی ہے، اسد عمر صاحب نے، آپ کو پتہ ہے اسد عمر صاحب جو ہیں ان کو نیا انرجی کا ان کو وہ لگایا گیا، چیئرمین لگایا گیا ہے۔ انہوں نے پہلے انرجی کے اس میں گئے تھے، وہاں پہ بیٹھ کے پوری اس کو رپورٹ کو ڈسکس کیا گیا تھا، جو آئی پی پیز کی رپورٹ میں بتا رہا ہوں، جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ انہوں نے کتنے بلینز آف روپیز جو ہیں انہوں نے لوگوں سے لیے ہیں اور ناجائز پروفٹ انہوں نے کمائے ہیں۔ وہ آپ اس کی رپورٹنگ وغیرہ آپ سارے اس کو دیکھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں، ارشد شریف صاحب نے بھی کی ہے، دیگر بھی ہم نے اس پہ ٹی وی چینلز پہ دیکھیں۔ اب یہ پوری رپورٹ جو تھی یہ پہلی دفعہ کیبنٹ کے سامنے پیش ہوئی ہے یہ منگل والے دن۔ اس میں وہاں پہ کیا ہوا ہے، کیا گفتگو ہوئی ہے، اور کس وزیر نے کیا کہا ہے، اور عمران خان صاحب کو کیا مشورے دیے گئے، خان صاحب نے کن وزیروں کا وہاں پہ دفاع کیا ہے، وزیروں کی اوپینین ان سے مختلف تھی، یہ میں ذرا اس پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بڑا انتہائی اہم ایشو ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ ایک اچھی ایک پولیٹیکل ہائپ جو ہے نا کریٹ ہو رہی ہے۔ دو چیزیں ہیں وہاں سے جو کیبنٹ سے پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ یہ جو الیکٹڈ وزیر ہیں اور جو وہاں پہ نان الیکٹڈ ان کے ایڈوائزر ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے درمیان ایک کلیئر وہاں پہ ڈویژن بھی آ چکی ہے، ٹگ آف وار بھی شروع ہو چکی ہے، اور دونوں سائڈ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دے آر ناٹ آن دا سیم پیج، اور اس کی ریزننگ ہے کیونکہ اگین یہ سمجھا جاتا ہے جو الیکٹڈ ہیں کہ جناب کہ سارے وہی کہتے ہیں کہ محنت کرے فاختہ بھی انڈے کھائیں کوے، کہ ہم لوگوں نے ساری محنت کی ہے، لوگوں کا ٹرسٹ تھا، اعتماد تھا، سارا کچھ کرا کہ 20-22 سال ہم نے جو دھکے کھائے، ووٹ لیے، تو ہم نے نعرے مارے، سلوگن ماری، الٹیمیٹلی پتہ یہ چلا کہ جناب ہم سے زیادہ تعداد میں نان الیکٹڈ لوگ جن کو جانتے ہی کوئی نہیں تھا، خود پارٹی میں لوگ نہیں جانتے تھے، خیر بہت سارے وزیر نہیں جانتے، شاید عمران خان صاحب ان کو نہ جانتے ہوں، انہوں نے کی پوزیشنز پہ قبضے کر لیے ہیں اور وہی بیٹھ کے سارے فیصلے کر رہے ہیں۔ چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ چلو بھئی کہ جناب آپ کو ضرورت ہوتی ہے، ایکسپرٹ چاہیے ہوتے ہیں، ٹیکنیکل لوگ چاہیے ہوتے ہیں، پروفیشنل چاہیے ہوتے ہیں، یا ٹیکنوکریٹ جن کا کہا جاتا ہے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، اور ہر حکومت کو چاہیے ہوتے ہیں، 2 3 4 اتنے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن 16 کے قریب جو ہیں وہ اس وقت ان کے ایڈوائزر ہیں۔ ان میں اگین پھر کہوں گا 3-4 بڑے اچھے بھی ہیں، ضرورت بھی ہوگی، بہت سارے اس میں نام تو ایسے شاید وہ عمران خان صاحب کو بھی پورے نام نہ یاد ہوں کہ میرے کون سے ایڈوائزر جو ہیں کس کام کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں، ایون پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ 16 وہ لوگ یہ کون ہیں۔ اب جو نیکسٹ سٹیج ہے یہ آلریڈی ایک آپ کو پتہ نہیں چل رہی تھی، یہاں پہ ایک ٹگ آف وار چل رہی تھی الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کے درمیان۔ اب جو اگلا نیکسٹ لیول ہوا ہے کہ اس میں نان الیکٹڈ جو ہیں ان کے نام آ گئے ہیں، آئی پی پیز رپورٹ میں آ گئے ہیں، اس پہ منسٹر جو ہیں وہ ناخوش ہیں۔ جو کیبنٹ کا وہاں پہ ایک موڈ بنا ہے منگل والے دن، اس پہ یہ منسٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں، جیسے میں نے کہا ندیم بابر صاحب کا نام آیا ہے، نان الیکٹڈ ہیں، ایڈوائزر ہیں۔ اس کے بعد عبدالرزاق داؤد صاحب ہیں، ان کا نام ہے، 2 بڑے نام ہیں، عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ہیں، ایک انرجی وغیرہ یا پاور وغیرہ کو ڈیل کرتے اپنے ان کے آئی پی پیز ہیں انہوں نے، اور پھر ان کے بھی آئی پی پیز ہیں، یہ عبدالرزاق داؤد صاحب کے، ندیم بابر صاحب کے بھی ہیں۔ اب اس میں سے پروفٹ نکل رہا ہے کہ اربوں روپے انہوں نے بھی بنا لیے ہیں، وہ کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نام ٹی وی چینلز پہ بھی چل رہے ہیں، سٹوریز بھی آ رہے ہیں، سلائیڈز بھی چل رہی ہیں، اور بار بار بتایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ یہ ٹیم ہے جنہوں نے سارا آئی پی پیز میں سے آپ کی پاور بجلی جتنی مہنگی ہوئی ہے یہ سارا پیسے تو یہ لوگ تھے، اور بھی تھے لیکن ساتھ میں یہ ندیم بابر اور یہ رزاق داؤد صاحب تھے۔ اب وہ زیادہ ایک اریٹیشن ہے کیبنٹ کے ممبران میں، وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہماری حکومت بدنام ہو رہی ہے، جو ہمارا ورکر ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو رہا ہے، وہ اس کے پاس جواب نہیں رہا، جو ہمارے کریٹکس ہیں وہ زیادہ ان پہ سختی کر رہے ہیں، زیادہ ان پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو اب اس پہ جب یہ رپورٹ وہاں پہ پیش ہوئی تھی، اسد عمر صاحب نے ان کو بریف کیا، انہوں نے اس سے پہلے میں نے کہا کہ انہوں نے انرجی کمیٹی میں بھی کیا تھا، جس میں یہی طے کیا گیا تھا کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ کیبنٹ کے سامنے ہم یہ لے کے جاتے ہیں، اور اب اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا فرانس کا وغیرہ کہ جیسے میں نے یہ آپ کو بتایا۔ جب رپورٹ پیش ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اسد عمر صاحب نے ان کو بریف کیا کیبنٹ کو،
انہوں نے یہاں سے تعریف سے شروع کی. انہوں نے کہا دیکھیں جی کہ وہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میں رزاق داؤد صاحب اور ایڈوائزر آن پیٹرولیم جو ہیں وہ بھی ممبر تھے, لیکن وہ کتنے اچھے لوگ ہیں جناب کہ جب ہم نے پروسیڈنگ کرنی یا شروع کرنی کی اس پہ رپورٹ پہ بحث تو اٹھ کے چلے گئے. اس کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے خیر اس میں آ کے چیزیں بتائیں کہ کس کس یہ طریقے سے پاور سیکٹر میں کن کن لوگوں نے یہاں پہ بینیفٹس لیے. رپورٹ میں سارا کچھ تھا. خیر انہوں نے کمپریہنسولی انہوں نے بریف کیا. اس پہ اب وہاں پہ ڈیبیٹ شروع ہوئی اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے جو مجھے میرے اس ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے ان کو یہ اپریشیٹ کیا جی بڑی اچھی رپورٹ ہے, ہم نے بڑے اچھی طریقے سے کیا ہے, لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ کہا جو بڑی اہم بات کی شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ خان صاحب یہ دیکھ لیں کہ ہم یہ جو ہمارے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری کیبنٹ میں بھی ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہیں, جن کے نام آ رہے ہیں, یہ ذرا دیکھ لیجئے کہ ان کی وجہ سے پارٹی کو نقصان نہ ہو. مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہمارے ایڈوائزر یہاں بیٹھے ہیں, ان کی کمپنیاں ہیں, ان کی آئی پی پیز ہیں, وہ اربوں روپے ان کے نام آ گئے, ہماری بنے ہوئی اس کمیٹی میں نام آ رہے ہیں, اور ہم اگر ان کو ابھی بھی ڈیفینڈ کرتے رہیں گے, ابھی بھی ہم ان کو اچھا سمجھتے رہیں گے, لوگوں کو سیل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, تو کہیں ہماری پارٹی کو نقصان نہ ہو, ہمارے بیانے کو نقصان نہ ہو. کیونکہ ہمارا بیانہ تو یہی تھا کہ طریق انصاف کے لیے ہی ہے, اور کسی لٹیرے چور ڈاکو کو جو ہے نا یہاں پہ نہیں آ کے چھوڑو گی. میرے سورسز کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بڑا بولے ہیں اور اچھا بولے ہیں. انہوں نے اس پہ بڑی انہوں نے کھل کر ڈٹ کر بات کی. لیکن اب اس میں ایک اور اس وقت باقی جو منسٹرز ہیں وہ تھوڑے سے وہ ہو گئے, وہ چپ ہو گئے جب عمران خان صاحب نے خود انہوں نے تعریف کی اس کی, عبدالرزاق داؤد کی بھی کی اور انہوں نے ندیم بابر صاحب کی بھی انہوں نے کی, ان کا دفاع کیا انہوں نے وہاں پہ. عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب کہ میں عبدالرزاق داؤد کو جانتا ہوں, بڑے ایماندار بندے ہیں, 20 سال سے میرا ان کو جاننا ہے. وہ میرا خیال شوکت خانم کے وہ بورڈ میں شامل ہیں, تو بڑا یہ آنیسٹ آدمی ہے, تو بڑا زبردست آدمی ہے, اور انہوں نے ان کی تعریفیں کی ان کی. اور ابھی بھی یہ انہوں نے کہا جی دیکھیں کہ اجلاس ہو رہا تھا تو اجلاس سے اٹھ کے وہ باہر چلے گئے, ڈیبیٹ میں شامل ہی نہیں ہے. سو عمران خان صاحب نے ان کا بھی دفاع کیا اور ان کو بھی انہوں نے بتایا کہ بڑے اچھے بندے ہیں. ساتھ میں انہوں نے پاسنگ کامنٹس میں ندیم بابر صاحب کی بھی عمران خان صاحب نے تعریف کی, یار میں اس کو جانتا ہوں, وہ بھی بڑا اچھا آدمی ہے. اب جو تیسری بات انہوں نے کی, انہوں نے اسد عمر پہلے بھی اپنی اس میں کمیٹی کی میٹنگ میں کہہ چکے تھے کہ خیال رکھا جائے کہ جائزہ لیا جائے کہ یہ پروفٹ انہوں نے کوئی نجائز کمائے ہیں یا جائز کمائے ہیں, پالیسی کے تحت کمائے ہیں, اور پلس اسی میں یہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو ہائپ ہو رہی ہے, مہم ہو رہا ہے, یا ڈسکشنز ہو رہی ہیں ٹی وی چینلز پہ, رپورٹیں چل رہی ہیں, کہیں جو جینون یہ انویسٹر ہے وہ نہ بھاگ جائے, کہیں جینون انویسٹر وہ خوف زدہ نہ ہو جائے, ہم ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر بیٹھیں یا کوئی اس طرح کی اس میں بات نہ ہو. سو عمران خان صاحب کا جو اس میں ویو تھا وہ کلیئرلی جو ہے نا وہ انہوں نے وہاں پہ یہ جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں جیسے میں نے بتایا ان کو انہوں نے دفاع کیا, اور انہوں نے وزیروں کو بھی انہوں نے وہاں پہ یہ ایک طرح کا میسج چلا گیا کہ ہمیں کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی باہر نکل کے یا ٹی وی چینلز پہ, جس سے ہماری جو پالیسی ہے یا ہمارا انویسٹر جو ہے نا وہ باہر بھاگ جائے. اسپیشلی جو ہے وہ چائنا کے حوالے سے تھا کہ چائنا پہ ہمیں کوئی آ کے اس طرح کی تنقید اس پہ نہیں کرنی چاہیے. اب سوال اس سے 2-4 اس میں پیدا ہوتے ہیں کہ اگر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو گئے, عبدالرزاق داؤد صاحب بھی بڑے اچھے ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, ندیم بابر صاحب بھی اچھے ہیں, تو پھر ایک اس کو کیا کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتی ہے, اس کا جواب وہ دے رہے تھے. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ پہلے کے معاہدے ہم سے پہلے کے نہیں ہیں, لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اب اگر یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے انکوائری کرائی ہے, آپ لوگوں نے ساری چیزیں لے کے ہیں, آپ کے ساتھ وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, اور جن کے اپنے پاور پلانٹس ہیں جو اس کے بینیفیشریز ہیں, آپ نے وہی منسٹریز جو ہیں انہی کے حوالے کی ہوئی ہیں, انہی کو آپ نے دی ہوئی ہیں. انہی ندیم بابر صاحب نے حکومت پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیسز کیے ہوتے ہیں ان پہ. آپ کہتے ہیں وہ بڑے اچھے بندے ہیں, اچھے لوگ ہیں, پھر برے صرف وہی لوگ ہیں جو پاور سے باہر بیٹھے ہیں یا وہ کسی اور پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ ان کا کلاؤٹ نہیں ہے, ان کے ایکسیس نہیں ہے. سو یہ چیزیں بڑی انتہائی کلیئر ہوتی جا رہی ہیں کہ جو آپ کا بندہ ہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے. مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی دور میں ہم یہی کچھ کرتے تھے کہ ان کے جو بندے ہوتے تھے ان کا دفاع انہوں نے کرنا ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا کہ نا کسی پہ اسکینڈل آ جائے, اسٹوری آ جائے, ان کے بھی جو آتے تھے منسٹر جن کا لینا دینا ہی نہیں ہوتا تھا, کوئی بینیفیشری بھی نہیں ہوتے, یا تو 2 ٹکے آپ کی جیب میں کسی نے ڈال دیے ہوں کہ جناب یہ لے لیں, میں نے اتنا مال بنا لیں, 10% آپ رکھ لیں, یا تو یہ ہو آپ کا سلسلہ. وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی بیٹھ کے اتنا ان کو سیریسلی ڈیفینڈ کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ جناب کہ یہ جو ان پہ الزامات ہیں یہ ان پہ نہیں ہیں, ہم پہ ہیں. اسی طریقے سے ہم نے نواز شریف صاحب کے دور میں دیکھا کہ جس پہ بھی اسکینڈل ہے ان کی پارٹی کے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے کہ نہیں جناب یہ ہم تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کا یہ تھا یہ ڈپارچر لیں گے اس سے,
وہ ڈپارچر ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. جو بھی بیٹھتا ہے وہ بیٹھ کے ان کو سب کو دفاع کرتے ہیں. اسد عمر صاحب بھی دفاع کر رہے ہیں, کیبنٹ میں کچھ اور کہتے ہیں, یا اپنی اس میں کمیٹیاں یا انرجی پہ کچھ اور کہتے ہیں, ٹی وی پہ کچھ اور آ کے بیان دیتے ہیں. بلکہ ایک مزے کی چیز تھی, میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا کاشف عباسی صاحب کے ساتھ. ان کو اگر کاشف ان سے میں بیٹھا ہوتا تو ضرور سوال پوچھتا کہ انہوں نے بڑا انہوں نے کہا جناب کب ہوا ہے اس پہ وہ جو اس کی شوگر کی ایکسپورٹ پہ. بالکل انہوں نے اس کو بڑا نارمل طریقے سے انہوں نے اس کا دفاع کیا, جی ایکسپورٹ ہونی تھی. تو مجھے یہ بتایا اسد عمر صاحب, چلو کاشف عباسی صاحب کو نہیں یاد رہا ہوگا, میں پوچھ لیتا ہوں, اکتوبر 2018 میں آپ نے انکار کر دیا کہ ہم ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دیتے, آپ فائنانس منسٹر تھے. ایک مہینے بعد کون سی تبدیلی آ گئی زمینی حقائق میں کہ آپ نے دسمبر میں اجازت دے دی؟ نہ صرف اجازت دے دی, صوبوں کو کہا کہ سبسڈی بھی دے دیں. مجھے ذرا اس سوال کا جواب دے دیں, ایک مہینے میں کیا ایسا ہو گیا تھا؟ آپ خود کیا بتاتے رہے ہیں لوگوں کو, اپنے دوستوں کو, میڈیا میں, کہ مجھے کیوں نکالا گیا تھا فائنانس منسٹری سے؟ اب شوگر لابی کا نہیں کہتے تھے, اب آپ یہ بتاتے نہیں تھے کہ میرے فلاں لوگ جو ہیں نکالا کیونکہ میں نے سبسڈی نہیں دی. اب ٹی وی پہ کہتے ہیں نہیں ہم نے ٹھیک فیصلے کیے تھے. تو مجھے ذرا سمجھا دیں ایک مہینے میں کیا ہو گیا تھا. پلس جب یہ چینی کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں اور یہ 16 روپے بڑھی ہیں, یہ اسی پیریڈ میں بڑھی ہیں, دسمبر سے لے کے جون تک. آپ اس درمیان میں 5 مہینے ابھی بھی آپ فائنانس منسٹر تھے, اپریل میں چھوڑا آپ نے, قیمتیں بڑھ رہی تھیں, تو آپ نے اس کو آ کے جائزہ نہیں لیا تھا قیمتوں کا کہ ایکسپورٹ پالیسی سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکل رہا ہے. سو اس وقت جب آپ پاور سے باہر تھے آپ کی ڈیفرنٹ اپروچ تھی, اب ڈیفرنٹ طریقے سے آپ دوستوں کو بتاتے تھے کہ جناب کو مجھے کیوں نکالا گیا. اب جب آپ کو دوبارہ وزارت مل گئی ہے, اب آپ بیٹھ کے انہی چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. تو سر مجھے وہ ذرا اس کا جواب ضرور چاہیے ان کا چیزوں کا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو ٹگ آف وار ہے ان کے الیکٹڈ کی اور نان الیکٹڈ کی, میرا یہ اس پہ آبزرویشن ہے یا کچھ جو اس پہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب پہ دباؤ مزید بڑھے گا. ندیم بابر اور یہ عبدالرزاق داؤد صاحب جو ہیں نا, ان کے لیے وہاں پہ چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ پارٹی کا جو کور ان کے منسٹرز ہیں وہ تیزی سے اس بات پہ کنونس ہو چکے ہیں کہ ان لوگوں کی پالیسی کی وجہ, چلیں پالیسی کا بھی ہم دفاع کر لیں, ان لوگوں کا فائنینشیل انٹرسٹ کی وجہ سے, ان کے بینیفٹس کی وجہ سے ہماری پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے, ہماری گورننس کو نقصان ہو رہا ہے, میڈیا میں بیڈ رپورٹنگ آ رہی ہے. سو عمران خان صاحب کو آنے والے دنوں میں بیلنس رکھنا, کہ اپنے ان منسٹرز کا دفاع کرتے رہنا جن پہ بلینز آف روپیز کی چیزیں خود ان کی کمیٹی لا رہی ہے کہ کیسے انہوں نے مال بنائے ہیں, کس طرح انہوں نے آ کر نجائز انہوں نے فائدے اٹھائے ہیں, ان کا دفاع کرنا. دوسری طرف اپنے منسٹر کو سیٹسفائی کرنا کہ نہیں یار یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, اس کے باوجود وہاں پہ شاہمود قریشی کا اور اسد عمر کا, یہ بولے اسد عمر صاحب کو یہ کریڈٹ دیں, انہوں نے وہاں پہ انہوں نے اس پہ پاورز کے حوالے سے باتیں کی ہیں. اگر شاہمود قریشی جیسا بندہ بھی جو صاف سمجھا جاتا ہے, زیادہ کوئی کنٹروورسیز میں نہیں پڑتا, اگر اس نے بھی ایک لمبی چوڑی تقریر عمران خان صاحب کے منہ پہ کی ہے, تو میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو ہیٹ آنا شروع ہو جائے گی. مزید منسٹر جو ہیں وہ بھی بات کریں گے کہ پیسہ یہ بنا رہے ہیں, مال یہ بنا رہے ہیں, عبدالرزاق داؤد بنا رہا ہے, یا یہ ندیم بابر بنا رہا ہے, یا دیگر جو ان کے ساتھی ہیں وہ بنا رہے ہیں, اور ہم بیٹھ کے دفاع کر رہے ہیں, اور ان کی بدنامی ہمارے کھاتے میں آئے گی. اور دونوں نے کل کو عوام کے سامنے نہیں جانا, نہ انہوں نے, اور دونوں میڈیا پہ نہیں جاتے یہ ٹی وی شوز میں, چلیں جین اپنی پالیسیز کا دفاع کریں اپنے کنڈکٹ کا, نہ یہ رزاق داؤد ٹی وی پہ جاتے ہیں, نہ آپ کے ندیم بابر جاتے ہیں. وہ پوری لاٹ وہ جاتی ہے الیکٹڈ لوگوں کی جن کو اس میں کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا بہران ہے, وہ وزیر جا کے وہ ندیم بابر کا یا اس کا عبدالرزاق داؤد اور دیگر لوگوں کا جا کے دفاع کرتے ہیں جن کو خود اس میں سے کوئی ٹکا نہیں ملا, جو اس کے بینیفیشری نہیں ہے. سو آنے والے دنوں میں یہ جو گیپ ہے میرا خیال ہے بڑھے گا, اور جب یہ مزید رپورٹ پیش ہوگی کیبنٹ میں, اس پہ مجھے پھر لگ رہا ہے کہ اس پہ ہیٹڈ ڈیبیٹ ہو چکی. آلریڈی جیسے میں نے کہا بہت بڑا گیپ آ چکا ہے. عمران خان صاحب نے اس میٹنگ میں تو دفاع کیا ہے عبدالرزاق داؤد کا, ندیم بابر کا, تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کتنے دنوں تک وہ اپنے الیکٹڈ منسٹرز اور ان الیکٹڈ ایڈوائزر کے درمیان جو ایک بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے, اس میں کب تک وہ برج کا رول ادا کر سکتے ہیں.